اس کے بعد جتنے سارے اردو کے جو حالانکہ اس سے پہلے یہ ریاست کی زبان جو تھی فارسی تھی، لیکن پھر اردو کو سرکاری زبان قرار دیا گیا، اور اردو کو سرکاری زبان قرار دینے کے بعد محکمہ مال کا سارا ریکارڈ، جسے بندوبست کہیں آپ، جسے آپ گرداوری سنے ہیں، آپ جتنے سارے یہ ہیں، وہ سارا اردو زبان میں درج کیا گیا ہے۔ اس لیے لازمی طور پر یہ کیا گیا تھا کہ اردو زبان جو محکمہ مال کے جو بنیادی اہلکاراں ہیں، جیسے پٹواری ہیں، نائب تحصیلدار ہیں، گرداور ہیں، ان کے لیے اردو جاننا تاکہ وہ ریکارڈ کو ایکسیس کر سکیں، اور لوگوں کے مسائل جو ہیں، جو ان کو فرض کر لیجیے فرد انتخاب ہے، کوئی فرد پڑتال ہے، کوئی اور جو بھی ڈاکیومنٹس جو محکمہ مال سے ہم کو حاصل کرنے ہوتے ہیں، ویسے کہ زمین کے مالک کے یا زمین کے کاشتکار کے، وہ اردو زبان میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لازم تھا SRO 74 جو 31 مارچ 2009 کو جاری ہوا تھا، اس کے شیڈول میں یہ تھا کہ نائب تحصیلدار اور پٹواری کے لیے یہ لازم تھا، یہ کرائیٹیرین تھا کہ ان کو اردو زبان کے ساتھ وہ اردو زبان جانتے ہوں، تاکہ وہ اردو زبان پڑھ سکیں، اردو زبان لکھ سکیں اور اردو زبان سمجھ سکیں۔ یہ ایک لازمی امر تھا۔ پھر SSRB نے جب 2024 میں کچھ پوسٹ نکالے نائب تحصیلداروں کے لیے، اور انہوں نے چونکہ یہ SRO 74 جو تھا 2009 کا، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جو پٹواری اور نائب تحصیلداروں کے لیے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اردو جانیں۔ اس میں SSRB کے تعاون سے کچھ لوگ SCAT کے پاس، سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل جو ہے، ان کے پاس گئے، اور سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل نے اس چیز پر یہ روک لگا دی۔ جموں بیس ہے وہ۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 2020 میں، یہ جو 2019 کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب یہ اس ریاست کی حیت تبدیل کی گئی، 2020 میں ایک لنگوسٹک پالیسی یہ جو جاری کی گئی، اور 2020 میں اس لنگوسٹک پالیسی کے تحت اردو کے مقام کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے 5 زبانیں، اردو سمیت 5 زبانیں، کشمیری، ڈوگری، انگریزی اور جو ہے ہندی اس میں شامل کی گئی، اور اردو کو اس میں ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جانے بغیر، اور سینٹرل ایڈمنسٹریٹو کونسل نے اس بنیاد پر یہ فیصلہ دیا کہ یہ ایک ہی زبان، یہ 5 زبانیں جو ہیں، ایک ہی زبان کو اس میں ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ سمجھے بغیر، سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل نے یہ سمجھے بغیر کہ محکمہ مال کے لیے ریکارڈ جو ہے وہ پورے کا پورا 100% صرف اردو میں ہے، اور جو اردو نہ جانے وہ محکمہ مال میں کوئی ایفیشینٹلی کام ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے جو آج کے وزیر اعلیٰ ہیں عمر عبداللہ صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو اردو نہ جانے وہ ایفیشینٹلی کام ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہے PDP کی صدر جو ہے محبوبہ مفتی نے، اس نے کہا ہے کہ یہ اردو کے ساتھ ایک سوتیلا پن ہے، اور یہ اردو کو نظر انداز کر کے کسی اور زبان یا کسی کو اس کو پورا جو ہے محکمہ مال کے ریکارڈ کو آپ جیوپرڈائز کر رہے ہیں، اور پٹواری جو ہے اور یہ جو نائب تحصیلدار ہے وہ اردو جانے بغیر کوئی ریکارڈ ایکسس کر سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ جو ہے لکھ نہیں سکتا ہے، اور ریکارڈ کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں آ رہا ہوں، اور اب 10 اپریل کو ایک نوٹس جاری ہوئی ہے، 10 اپریل کو ایک نوٹس جاری ہوئی ہے، جس میں انہوں نے وہ جو نیا جو ہے ریکروٹمنٹ JNK ریونیو سبارڈینیٹ سروسز ریکروٹمنٹ رولز، اس کے شیڈول 1 اور شیڈول 2 کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اردو زبان جو ہے وہ اس کے لیے لازم، اردو زبان جاننا اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ ہم یہی کہ، اور اس کے لیے 15 دن کا وقفہ انہوں نے دیا ہے کہ آپ اگر آبجیکٹو، ہم یہ کہتے ہیں سرکار سے، ہم یہ نہیں کہے، ہم وہ دوسرے مسائل ہیں کہ رابطے کی زبان ہے اردو کے بغیر، وہ محبت کی زبان ہے، یہ ساری چیزیں، اور ایک قومی زبان ہے، اس کا سرکاری زبان ہے۔ ہم یہ اس وقت ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ محکمہ مال کی فنکشننگ کو اس سے ڈیواسٹیٹ کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، یہ نکال کے کہ اردو کو اس سے جدا کر کے، اور اس کے لیے نائب تحصیلدار اور پٹواری اور ان کے لیے اردو کو لازم نہ رکھنا، اردو جاننے کو لازم نہ رکھنا، وہ ریکارڈ نہیں پڑھ سکیں گے،
وہ रिकॉर्ड वो लिख नहीं सकेंगे, वो कोई इंतखाब नहीं बना सकेंगे, वो इसको आगे नहीं चला सकेंगे। और लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के पूरे खत्ते के लोग जो हैं वो इंतहाई मुसीबत का शिकार होंगे, और ये आसान चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम डिजिटलाइजेशन पर, डिजिटलाइजेशन से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, तरक्की होनी है, डिजिटलाइजेशन होनी है, लेकिन डिजिटलाइजेशन में आप अंग्रेजी को इख्तियार कर रहे हैं और इस पूरे रिकॉर्ड को, इस हिस्टोरिसिटी को, इस पूरे रिकॉर्ड को, और ये जो पूरी रियासत में जो फैला हुआ है रिकॉर्ड और सारा उर्दू में है, इसको अंग्रेज़ी में तब्दील करने के लिए सदियां दरकार होंगी और नहीं हो सकेगा। जो टर्म्स हैं, जो इस्तिलाहात हैं उर्दू में, जो पटवार में है या बंदोबस्त में है या इसमें पूरे महकमे माल के रिकॉर्ड में है, उनकी उर्दू इस्तिलाहात को अंग्रेज़ी में तब्दील किया ही नहीं जा सकता। पहली कड़ी है हमारी, हमने जो भी लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, आज हमने उनको यहाँ बुलाया था क्योंकि ये संगीन जो मामला हमारे दरपेश आया है उर्दू के हवाले से, इस पर बात करिए। पहला कदम। दूसरा कदम है, जैसा कि हमने पहले भी वो कोशिश की, अभी भी करेंगे कि अरबाबी हुकूमत जो है, अरबाबी इक़्तिदार जो है, उनके पास जाएं, उनसे मिलें, उनको रिप्रेजेंटेशन दें कि भाई ये मामला इस तरह है, इसको क्यों आप नाइंसाफ़ी हमारे से करते हैं। तीसरी बात यह है कि अभी कानूनी एतबार से हमारी उर्दू ज़बान ऑफिशियल लैंग्वेज अभी भी है, उसको अभी नहीं निकाला गया है, लेकिन ये होकर भी इसके साथ ये छेड़खानी करते हैं। ये नायब तहसीलदार या पटवारी की भी बात चल रही है, उसमें ऐसा ये क्यों कर रहे हैं कि उसको हदफ कर रहे हैं उसमें एडवर्टीज़मेंट में, जबकि ज़रूरत है उर्दू जानने वालों को बैसित पटवारी या बैसित नायब तहसीलदार लगाना। तीसरी बात, जो हमारे अभी भी हमारे अदालती निज़ाम में और थाना जात जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ अभी भी सारी कार्रवाइयाँ उर्दू में ही होती हैं, वहाँ अभी उर्दू को नहीं निकाला गया है। हमारे पास कानूनी रास्ता है, हम कानूनी रास्ता को भी इख्तियार कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त हम वो भी कर सकते हैं, और अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। हम देखते हैं, हमने सिलसिला शुरू किया लोगों से बात करने के लिए, देखते हैं इसमें क्या। आज हम करारदाद भी पास करने जा रहे हैं।